أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد صدق الله العظيم. قاف والله أعلم بمراده. قسم ہے قرآن مجید کی، قسم ہے اس قرآن کی جو بزرگی والا ہے، قسم ہے اس قرآن کی جو شان والا ہے۔ بلکہ وہ لوگ تو اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ کافر لوگ کہنے لگے یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، یہ لوٹنا تو بڑا دور ہے۔ گویا اس صورت کے آغاز سے ہی سب سے پہلے تو قرآن پاک کی قسم کھا کر بتا دیا کہ یہ کسی کاہن کا، شاعر کا، مجنون کا، کسی کا سکھایا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ جل جلالہ کا کلام ہے۔ اور قرآن کا لفظ بھی ایک معجزہ ہے۔ قرآن کا معنی ہوتا ہے بار بار پڑھا جانے والا۔ تو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک۔ باقی چونکہ مکی صورت ہے تو مکی صورتوں میں آپ جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ تین جو بنیادی عقیدے ہیں، توحید، رسالت اور قیامت، اسی کو بار بار اجاگر کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ آپ چونکہ ماشاءاللہ آپ ترجمے میں تقریباً کوئی چھٹا ساتواں پارہ تو پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آ سکتا ہے کہ ایک بات کو اللہ بار بار کیوں بیان کرتا ہے۔ اب یہ جو ابھی ہم نے پڑھا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، یہ صرف یہاں پر تو نہیں ہے، آپ نے پیچھے بیسیوں مرتبہ پڑھ لیا ہے کہ کافروں کا یہ کہنا کہ کیا جب ہم، یعنی یوں سمجھ لیں کہ تو مسئلہ ہے قیامت یہاں پر جیسے بیان کیا بعث بعد الموت کو یا قیامت کو، اسی طرح پہلے بھی کئی جگہوں پر بیان کیا۔ تو میرے خیال میں جب خیر القرون تھا اس وقت تو شاید یہ بات سمجھ میں نہ آتی، کیونکہ وہ لوگ قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے، قرآن کو مہینوں میں، ہفتوں میں، دنوں میں ختم کرنے والے تھے، جبکہ ہم لوگ تو شاید سالوں میں کیا زندگی میں بھی ختم نہیں کر پاتے۔ ہاں رمضان میں شاید معمول ہو کسی کے پڑھنے کا قرآن پاک، وہ ایک الگ بات ہے، رمضان میں سبھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور ہو سکتا ہے رمضان کی برکت سے پورا پڑھ بھی لیتے ہیں۔ لیکن میں اپنے سوال کی طرف آتا ہوں کہ اللہ نے ایک چیز کو بار بار کیوں بیان کیا، تو اس کے دو جواب عرض کروں گا۔ ایک تو یہ کہ جب کوئی بات بار بار بیان کی جاتی ہے، بار بار انسان سنتا ہے، تو اس کے دل میں بیٹھتی، دماغ میں بیٹھتی، اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، تو اس لیے بار بار بیان کیا۔ اور دوسرا جواب یہ بھی ممکن ہے جو میں شاید اپنے الفاظ میں دے چکا ہوں، کہ ہم قرآن کھولتے ہیں کبھی کبھی، جب کبھی کبھی کھولتے ہیں تو کھولتے بھی کہیں کہیں سے ہیں، پہلا پارہ پڑھ لیا یا اس کا ایک پاؤ پڑھ لیا، یا پھر کبھی ساتواں پارہ پڑھ لیا، کبھی 10واں پڑھ لیا، کبھی 20واں پڑھ لیا، کبھی 25واں پڑھ لیا، ایسے۔ یا ترتیب سے بھی اگر ہم پڑھیں پورے سال میں قرآن، تو الحمد آج پڑھی ہے تو 11ویں مہینے بعد پھر دوبارہ الف لام میم پڑھنے کا موقع ملے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ اس قرآن کو قانون ہدایت بنا کر قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک دستور بنا کر نازل کیا ہے،
اس لیے اس دستور کی شکیں بھی بار بار ذکر کی ہیں کہ اگر کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے سال ہا سال لگ جائیں ختم کرنے میں، آپ نے آج شروع کیا اور روزانہ ایک صفحہ آپ پڑھتے ہیں، ظاہر ہے جو ناظرہ بیچارہ پڑھتا ہے تو وہ کم ہی پڑھتا ہے، ایک صفحہ بھی پڑھتے ہیں تو آپ کو اس میں پورا سال لگ جاتا ہے پڑھنے۔ تو جو بات آج آپ کے سامنے آئی، مثلا نماز قائم کرو، اگر ایک ہی مرتبہ ہوتی، حالانکہ اللہ نے تو قرآن میں 600 مرتبہ شاید ذکر کیا نماز کا، اگر ایک ہی مرتبہ ہوتی تو پھر جب آپ نے پہلا صفحہ پڑھ لیا، اب دوبارہ اس کی باری سال بعد آنی ہے، اور وہ بھی پتہ نہیں آنی ہے کہ نہیں آنی، تو آپ سال بعد دوبارہ پڑھتے وہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پارے میں ایک بات کو بار بار، ہر دوسرے پارے میں، ہر تیسرے پارے میں بار بار نظریات کو، عقائد کو بیان فرمایا کہ انسان جہاں سے بھی قرآن کھولے، جہاں سے بھی پڑھے، تو جو مین مقصد کی 3 چیزیں ہیں، چیزیں تو بہت ہیں، قرآن تو ایک سمندر ہے، لوگ 1400 سال سے اس سے موتی نکال رہے ہیں اور نکالتے چلے جا رہے ہیں علماء، لیکن اس کے موتی ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ بلکہ میں ایک بات عرض کروں گا کہ میں خود قرآن پاک الحمدللہ یہ ترجمے سے 8-10 سال سے میں پڑھا رہا ہوں، لیکن جب جب اس کا مطالعہ کیا، جب جب تفصیلات دیکھی، جب جب اس میں غور و فکر کیا، تو ہر مرتبہ ایک نیا مضمون، ایک نئی تفسیر، ایک نئی چیز ہمارے سامنے آئی، اور سب سے بڑھ کر جیسے میں نے عرض کیا کہ پڑھنے سے اکتاہٹ بھی نہیں ہوئی، سمجھانے سے تھکاوٹ بھی نہیں ہوئی، کوئی پریشانی بھی نہیں ہوئی، تو یہ قرآن ایسی کتاب ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مضامین کو بار بار بیان فرمایا تاکہ انسان کے دل و دماغ میں یہ چیزیں راسخ ہو کر بیٹھ جائیں کہ ان کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ توحید، رسالت اور قیامت، انہی کے اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ قیامت کے لیے آپ بعث، بعد الموت کا لفظ بھی پڑھتے ہیں، یا روز جزا، مالک یوم الدین، روز جزا بھی آپ نے پڑھا ہے۔ اسی طرح مرنے کے بعد اٹھنا وغیرہ بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اردو میں بھی عربی میں بھی، تو معنی ایک ہی ہے، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی۔ جی، ذالک رجع بعید، تو کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو بڑا مشکل ہے، بڑا دور کا ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، حالانکہ ہم جانتے ہیں اس چیز کو جو زمین ان سے گھٹا رہی ہے، جو زمین ان سے گھٹا رہی ہے، اور ہمارے پاس محفوظ کتاب بھی ہے، یعنی لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور ان کے بارے میں ویسے بھی ہمیں ساری ڈیٹیل معلوم ہے۔ زمین کے گھٹانے کا ایک مطلب تو یہی ذکر کیا ہے کہ جو انسان مر رہا ہے اور زمین میں دفن ہو رہا ہے، یا زمین سے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ہمارے علم میں ہے۔ اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ مشرکین مکہ کے پاس، مکہ کا بڑا علاقہ تھا ایک، انہی کے پاس تھا، لیکن جب مدینہ منورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے فتوحات کا زمانہ کھولا، تو پھر آہستہ آہستہ کافروں کی زمین تنگ ہوتی چلی گئی ان پر، اور وہ مسلمانوں کے قبضے میں آتی چلی گئی۔ تو یہ معنی بھی یہاں پر مراد ہو سکتا ہے۔ جی، بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس آیا۔ فہم فی امر مریج، یہ لوگ ایک تردد والے معاملے میں ہیں، الجھے ہوئے معاملے میں ہیں۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے، کہ ہم نے کیسے اس کو بنایا، ہم نے کیسے اس کو مزین کیا۔ وما لها من فروج،
حالانکہ اس میں کوئی آسمان میں سوراخ نہیں ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں سال، کروڑوں سال گزر چکے بنائے ہوئے، لیکن اس میں رتی برابر بھی کوئی کمی پیشی نہیں ہوئی، تو کیا یہ اللہ کی قدرت کی دلیل نہیں ہے؟ اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں ہم نے پہاڑ رکھ دیے، اور اس میں ہم نے ہر قسم کے خوش نما جوڑے اگا دیے، تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، جو ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے نصیحت کا سامان بھی ہیں اور عبرت کا سامان بھی ہے۔ ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے ہم نے اگائے باغات اور کھیتی کا غلہ یا اناج کا دانہ اور کھجور، باسقات لہا طلع نضید، جس کے درخت بڑے لمبے ہیں اور خوشے خوب گندے ہوئے ہیں، رزق ہے بندوں کے لیے۔ اور اسی پانی کے ذریعے سے ہم نے بنجر زمین کو بھی آباد کیا، جیسے بنجر زمین کو ہم آباد کرتے ہیں اسی طرح ایک دن ان کو نکلنا بھی ہوگا۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا، اصحاب الرس نے بھی، قوم سمود نے، قوم عاد نے، قوم فرعون نے، قوم لوط نے، اور اصحاب الائکہ بند والوں نے، اور تبا کی قوم، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تھا، فحق کا وعید، اور میرا عذاب ان کے لیے ثابت ہو گیا۔ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ اصل بات یہ ہے، بل ہم فی لبس من خلق جدید، یہ نئی تخلیق کے بارے میں شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں دوبارہ پیدا ہونا بھی ہے کہ نہیں، ہونا ہے تو کب ہونا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں انسان کو، ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو، اور ہم جانتے ہیں ان وساوس کو جو اس کے دل و دماغ میں آتے ہیں، یہ ہمیں اپنے سے دور سمجھتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں اس کے، ہم تو اس کے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، لیکن اسے شاید اس بات کا احساس نہیں ہے، اسے اس چیز کی خبر ہی نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی مزید ڈیٹیل بتا رہے ہیں، شاید یہ حبل الورید کی ہی تفسیر ہے تاکہ انسان خبردار ہو جائے، لیکن ہم ایسے لوگ ہیں کہ ڈاکٹر اگر ہمیں کہہ دے کہ آپ نے یہ چیز نہیں کھانی تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کہتا ہے کہ یہ چیز نہیں کھانی تو ہم کھاتے ہیں، اللہ منع کرتا ہے نہیں پینی تو ہم پیتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کے کہنے پر ہم چھوڑ دیتے ہیں، حلال چیز بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ اب جو چیزیں بتا رہے ہیں، اِذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، یاد کیجیے جب دو ملنے والے ہر انسان کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بات انسان اپنے منہ سے نہیں نکالتا، کوئی بات نہیں، مگر اس کے سامنے ایک مستعد نگران بیٹھا ہوا ہے جو فٹافٹ اس کو لکھ لیتا ہے سب کچھ کہ اس نے کیا کہا۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور موت کی بے ہوشی بھی اسی طرح حق کے ساتھ آ جائے گی۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ چیز ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا، اور سور میں پھونک دیا جائے گا، ذالک یوم الوعید، اور وہ وعید کا دن ہوگا، یعنی قیامت کا۔ اور ہر نفس آئے گا اور اس کے ساتھ ایک سائق ہوگا اور ایک شہید ہوگا۔ سائق کا معنی ہوتا ہے ہانکنے والا، بعض نے کہا کہ سائق اور شہید سے مراد منکر اور نکیر ہے، ایک آگے ہوگا جو گواہی بھی دے گا اور ایک پیچھے ہوگا جو ہانک رہا ہو۔ بعض نے یہ کہا کہ سائق سے مراد تو فرشتہ ہے،
جو سب لوگوں کو ہاں کر لے جائے گا، لیکن شہید سے مراد خود انسان ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کیونکہ انسان اپنے اوپر سب سے بڑا گواہ ہے، جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ یاسین میں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی، ان کے ہاتھ اور ان کے جسم بولیں گے کہ انہوں نے کیا اعمال کیے تھے۔ روایات میں آتا ہے سب سے پہلے انسان کی بائیں ران بولے گی۔ بہرحال انسان خود حیران ہو جائے گا اس ٹائم، اور اپنے جسم سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ بھائی آپ کیوں میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ مقصد یہ ہوگا کہ میں نے دنیا میں جتنی حرام زدگیاں کی تھی، جتنا حرام مال میں نے سمیٹا تھا، تو اپنے جسم سے کہے گا تمہارے فائدے کے لیے تو کیا تھا میں نے، اور میں نے کس پر لٹایا تھا۔ تو قرآن کے دوسرے مقام پر الفاظ ہیں کہ یہ چیزیں آگے سے جواب دیں گی، بھائی ہمیں اس رب نے قوت گویائی دی ہے جس نے آپ کو دی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ جب کسی کو قوت گویائی عطا فرماتا ہے تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے بات کرے، بات بھی تو وہی کرے گا جو حقیقت ہوگی۔ رب کے سامنے جھوٹ بولنا، اس کا تصور تو نہیں کیا جا سکتا، اور جو کام خلاف معمول ہوتے ہیں اس میں تو ویسے بھی امکان کم ہوتا ہے۔ بہرحال لقد كنت في غفلة من هذا، اس سے پہلے تم غفلت میں پڑے ہوئے تھے، آج ہم نے آپ سے آپ کا پردہ ہٹا دیا ہے۔ فبصرك اليوم حدید، آج آپ کی نظر بڑی تیز ہے، یعنی آپ کو سب کچھ آج پتہ چل جائے گا، آج تمہیں خبر لگ جائے گی۔ وقال قرینہ هذا ما لدی عتید، وقال قرینہ هذا ما لدی عتید، اور اس کا ساتھی کہے گا یہ وہ چیز اعمال نامہ میرے پاس بالکل تیار ہے۔ القیا فی جہنم، جہنم میں ڈال دو ہر ناشکرے کو، سرکشی کرنے والے کو، مناع للخیر، احسان جتلانے والے کو، معتد مرید، حد سے تجاوز کرنے والے، شک و شبہ میں رہنے والے کو، الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ شخص جس نے اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو الہ مانا ہوگا تو اسے سخت عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس کا ہم نشین کہے گا اے ہمارے رب، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا، لیکن وہ خود ہی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ یعنی جو گمراہ کرنے والے ہیں، جو ہونے والے ہیں گمراہ، اس وقت آپس میں جھگڑا کر بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے سامنے جھگڑا مت کرو، اب لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے تمہیں پہلے ہی وعید پہنچا دی تھی، یعنی ڈرانا اور قیامت کے حوالے سے سب کچھ تمہیں پتہ ہو چکا تھا۔ میرا قول کبھی بدلہ نہیں کرتا، اور میں بندوں پر ظلم بھی نہیں کرتا۔ جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے، اور جہنم آگے سے کہے گی حل من مزید، کیا اور بھی ہے، اور جنت متقی لوگوں کے قریب کر دی جائے گی، دور نہیں ہوگی۔ یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے ہر رجوع کرنے والے، حفاظت کرنے والے بندے کے لیے۔ جو شخص رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے اور رب کے پاس قلب منیب لے کر آتا ہے، ادخلوها بسلام، اسے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، یہ ہمیشگی کا دن ہے، ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس ان کے لیے مزید بھی ہے۔ مزید سے مراد روایات میں آتا ہے ایسی چیزیں نہ کسی نے دیکھی، نہ کسی کے دل میں خیال پیدا ہوا، نہ کسی کانوں نے کبھی سنا، وہ کیا ہے وہ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا انعامات عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان انعامات کا مستحق بنائے۔ اور کتنی ہی جماعتیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دی، حالانکہ وہ ان سے زیادہ سختی پکڑ کے اعتبار سے، انہوں نے تو شہروں میں نقب لگائے تھے،
حل من محیص، کیا کوئی جائے پناہ ہے؟ یقیناً اس میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہو، یا جو توجہ سے سنتا ہو، متوجہ ہو کر۔ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 ایام میں پیدا کیا۔ وما مسنا من لغوب، اور ہمیں تھکاوٹ نے چھوا بھی نہیں۔ صبر کیجیے ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں، اور تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی حمد کی، طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے۔ رات کا کچھ حصہ بھی تسبیح بیان کیجیے، اور فرضوں کے بعد۔ اور کان لگا کر سنیے اس دن جس دن پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا، جس دن وہ آواز کو سنے گے حق کے ساتھ، یعنی جب نفخہ اولا ہوگا، نفخہ ثانیہ ہوگا، حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے، یہ نکلنے کا دن ہے۔ یقیناً ہم زندگی اور موت دیتے ہیں، ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ جس دن زمین ان کے نیچے سے سرک جائے گی اور چٹیل میدان بن جائے گی۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ ہم پر بہت ہی آسان ہے، ہم زیادہ جانتے ہیں ان باتوں کو جو وہ کہتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر کوئی نگہبان بنا کر یا زبردستی آپ کو ان پر کوئی مسلط نہیں کیا گیا۔ آپ قرآن کی بس نصیحت کیجیے قرآن کے ذریعے، من یخاف وعید، اسے جو ہماری وعید سے ڈرتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کر